دیکھیں جی، جہاں تک گھر میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، فرض نماز کے حوالے سے بھی آلریڈی میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ اپلوڈڈ ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت موجودہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، جو ایک دیندار شخصیت ہے، انہوں نے الازہر یونیورسٹی والوں سے فتویٰ لیا تھا، تو اس کے اوپر میرا الگ سے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ جا کے لکھیں گھر میں نماز پڑھنا انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ چیزیں کھل جائیں گی۔ وہ فرض نماز کے حوالے سے ڈسکشن تھی۔ یہ تو بہت ہلکا معاملہ ہے جو تراویح کا مسئلہ ہے، کیونکہ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، یہ فرض نماز نہیں ہے۔ تراویح کہہ لیں سے اپروپریٹ اس کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے جو احادیث کی کتابوں میں، وہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام کرنا، اور تہجد بھی اسی نماز کا نام ہے، وطر کی نماز بھی اسی نماز کو کہتے ہیں، اور تراویح کی نماز بھی اسی نماز کو کہتے ہیں۔ یہ الگ سے ایک بحث ہے، یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے تراویح 8 یا 20، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے یہ ساری بحثیں اس میں الحمدللہ کی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، آدمی کا فرض کے نماز کے سوا سب سے افضل نماز پڑھنا وہ ہے جو وہ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ یعنی آپ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ میں فرض نماز کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ بھی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں گھر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ نفلی نماز بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نماز مسجد میں پڑھنے سے افضل نفلی نماز گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں جب کوئی بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ تو اپنے فرض کے سوا نفلی نمازوں کو گھروں میں ادا کرو۔ یعنی یہ مسلسل بخاری مسلم کی احادیث اس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ نفلی نماز تو گھر میں ویسے ہی گھر میں پڑھنی چاہیے۔ حتیٰ کہ جو 12 سنت موقدہ والی حدیث ہے بخاری میں بھی اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ سیدہ عائشہ سے، اس میں بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں پہلے 4 رکعتیں ادا کرتے، یعنی سنت موقدہ، حدیث میں تو نفل کے الفاظ ہیں، سنت موقدہ تو ہم نے فقہ کی ٹرم ہے، پھر فرض کے بعد آ کے میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے تو میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر عشاء کی نماز پڑھتے تو میرے حجرے میں آ کے 2 سنت موقدہ جو ہم کہتے ہیں وہ ادا کرتے، اور پھر فجر کی جب اذان ہوتی تو نماز پڑھانے کے لیے جانے سے پہلے میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے اور پھر جاتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی تو مبارک عادت تھی کہ آپ جو نفلی نماز ہے وہ گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، جسے آپ سنت موقدہ کہہ لیں، غیر موقدہ کہہ لیں، وطر کہہ لیں، یہ ساری کی ساری کیٹیگریز ہیں، مین 2 کیٹیگریز، فرض اور نفلی نماز، تو یہ ساری کی ساری چیزیں نفلی نماز کی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہیں۔ اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبوی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تو تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے
مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے. اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی, تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے. اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے, وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے, تو یہ کون کہانی کروا گیا. صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے, لاکھوں نہیں کروڑوں. تو رفع الیدین ہوتا تھا, ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں. یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے, یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے. مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا, پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں. یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا ہوا. تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ, اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا. بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا. پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے, عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا, تو مسجد نبوی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں. ایک حافظ آگے کھڑا کیے, 8-10 پیچھے کھڑے ہیں, تھوڑے فاصلے پہ دوسرے, اس طرح. جن لوگوں کو قرآن زبانی یاد نہیں تھا تو وہ سنیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں, بجائے یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے. وہ آیا نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو, ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے. ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائیں. پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبوی کے وزٹ پہ رات کو نکلے, تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں, نعمت البدعۃ ھذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے, اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو, اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے, وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے, تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا, اصطلاحی بدعت نہیں ہے. کتنا اچھا کام ہے, رینیو جو میں نے کر دیا. اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا, یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے, یہ مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے. بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے, یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا. حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے, لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا. اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں, وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے ہیں. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا, جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا. اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں, انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز. جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے, کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں جی نعوذ باللہ, وہ کہتے کچھ تھے وہ کرتے کچھ. سر جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے. انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پہر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں. تو حضرت عمر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے, ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ امام اگر پڑھا رہا ہو, قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے. اکیلے اٹھ کے کون, ہر ایک کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا.
ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ہے، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس سے بھی آسان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر، حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا تھا۔ تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اوئے ہوئے، اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام، آدھی کو عشاء کور کرے گی، آدھی کو فجر۔ تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ گیا ہوں نا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں، الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے، لیکن جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا وہ بیچارے کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر امام کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ تراویح کا مقصد رکھتے ٹپانا نہیں ہے، ادھر مقصد جو ہے وہ قرآن سننا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 41 ہیں، اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے، کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سماع ثابت نہیں ہے، وہ تو احمد بن حنبل اور کے بھی آگے امام بخاری سے کے شاگرد ہیں۔ بہرحال چلیں ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کی یہ بے سند بات مان بھی لیں، تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی مرضی کر لے۔ ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے، رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی، بخاری مسلم میں ملتا ہے، 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی، 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ۔ عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے آئیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے آئیں، اصل مقصد تو قرآن سننا ہے۔ اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ، علی بن طلق والی، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے، اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں، انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا، اور جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ ہی وطر پڑھ سکتے ہیں، تو میں وطر پہلے پڑھے ہوں، تم اپنا امام مقرر کر لو، تو میں وطر نہیں پڑھاؤں گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی، 16 نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے، تو وہ 11 والی مثل تو ٹوٹ گئی نا، تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہو۔ کتنی پوائنٹ کی بات ہے۔ اب جو 20 تراویح پڑھ رہا ہے اس کا رکعتیں پوری کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے، قیام مختصر ہوتا ہے۔ جو 8 پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا قیام کے اوپر زور ہوتا ہے اور قرآن سننے کا مزہ آتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سپورٹیو ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، تو قیام میں قرآن سننا ہوتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے تو یہ بڑا نادر موقع ہے کہ آپ گھر والوں کو سحری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھائیں اور آخری پہر میں پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل گھر میں کروائیں۔ کئی حفاظ ہیں جو اس دفعہ قیام اللیل نہیں کروا سکیں گے اگر یہ صورتحال ہوئی۔ ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 25 کو اناؤنس کرنا ہے، پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے ریلیکسیشن آ جائے، واللہ عالم۔ ہم ورسٹ کنڈیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے حفاظ اپنے گھر میں قیام اللیل کروائیں، اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ مصحف سر قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کروائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں، صحابہ اور تابعین کا عمل ہے۔ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے تعلیقاً یہ نقل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان، جو ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے، لیکن امام بخاری نے اس کی سند نہیں لی۔ اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں اور المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ وہ رمضان کا قیام کروایا کرتا تھا اور پوری سند کے ساتھ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ امام مصحف پکڑ کے بھی قیام کروا سکتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری صورت ہے جو آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے شاگردوں کو امامت پہ فائز کرتے اور خود پیچھے مصحف اٹھا کے ان کی سماعت کیا کرتے تھے، ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے. یعنی سامع بھی مصحف اٹھا سکتا ہے، لیکن ہر بندہ نہ سامع بنیا کرے. یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے لقمہ دینے کا. ہر بندے کو نہیں ہے کہ بعض اوقات وہ متشابہ آیات آتی ہیں، خام خام لقمہ دے دیں گے، کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ قاری ایک دو آیات آگے جا کے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے. جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی صرف لقمہ دیں، ادروائز وہ قاری پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے. اور ویسے اب قاریوں کے لیے چھلانگیں مارنا بھی مشکل ہو گیا. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، قاری بڑی بڑی 2-3 رکوعوں کی چھلانگیں مار دیتے تھے. جو کمزور ہوتا تھا نکل جاتے تھے پیچھے، کوئی سامنے کے ساتھ ملا ہوتا تھا. اب ہر بندے نے وہ ٹچ سکرین موبائل اٹھایا ہوتا ہے، تو میرے نزدیک وہ بھی جائز ہے. ظاہر ہے مصحف کے ایکویلنٹ ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے. مصحف کے لیے تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ تابعین نے آگے پھٹے اور ڈیسک رکھے ہوتے تھے، جب سجدے میں جانے رکھتے تھے اس کے اوپر وہ رکھتے تھے تاکہ اس کو زمین پہ نہ رکھیں. اس کا ادب ہے نا. تو موبائل کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آپ اسی طریقے سے اس کو جیب میں ڈال لیں گے. لیکن ایئر فلائٹ موڈ اے نہ تسی اپنے میسج بھی چیک کرتے رہو، ایک کام نہیں ہونا چاہیے. ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں، اور اس میں آپ، اور بہتر ہے کہ آپ ترجمہ بھی ساتھ پیرلل میں کھول لیں تاکہ آپ پیرلل میں اپنا ترجمہ بھی کور کریں. آپ کا پورے کا پورا قرآن کور ہو جائے گا. کتنی بڑی یہ نعمت ہے. اور اس میں فرض نماز یا نفلی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اپنی اصل میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی تو وہ قرآن کی قرات روک کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رحمت کی، جنت کا سوال کرتے تھے. یہ فرض نماز کے لیے صحیح مسلم میں. اور جب جو ہے وہ عذاب کی آیات آتی تو آپ ادھر ہی قرات روک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے. تو اس میں فرض و نفل کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں چیز ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کتنی کنسنٹریشن ہے. آپ کو تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا. ادروائز آپ کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے طرز کے، بس ٹون کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اور بعض تو اس میں ہوتے ہیں کہ بس یعلمون تعلمون سمجھ آئے 20 منٹ میں 20 تراویحیں ختم ہو جائیں، حالانکہ اس کا مقصد تو قرآن سننا ہے. میرے خیال میں ایٹ لیسٹ تراویحوں میں 2 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ نے مصحف کا اتنا حصہ پڑھنا ہے کہ آپ ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل کریں. اور آپ دیکھ لیں اہل حدیث کتنے آرام سے پڑھتے ہیں، عموماً 2 گھنٹے ان کے لگتے ہیں 8 تراویح میں. تو حنفی تو 2 دفعہ 20 پڑھ کے چلے جائیں تو اتنے وقت میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مقصد نہیں ہے نا. تو اہل حدیث کے یہاں آپ کو پتہ قرات کا بھی شوق بھی ہے، پھر پڑھتے بھی سکون کے ساتھ ہیں، کچھ چھلانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں. اور ہر دوسرے بندے نے موبائل اور مصحف، آپ حرمین میں بھی دیکھ لیں لوگوں نے مصحف اٹھائے ہوتے ہیں، وہ قاری غلطی کر ہی نہیں سکتا، فوراً پکڑا جائے گا، ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو یوٹیلائز کریں. میں تو کہتا ہوں یہ موقع آیا ہے کہ اپنے گھر میں آپ قیام اللیل کروائیں، ڈیسک رکھیں سامنے، مصحف ہاتھ میں اٹھائیں یا موبائل میں آپ یہ قیام اللیل کروانا شروع کریں. اور پیچھے والے جو ہیں وہ بھی بے شک لے کے کھڑے ہو جائیں، ساتھ ترجمے والا قرآن ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو. تو میں تو کہتا ہوں اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس کی اصل کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنی گود میں اٹھا کے، صحابہ کرام کہتے ہیں میں فرض نماز کی امامت کروایا کرتے تھے. جب آپ رکوع اور سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ پہ بٹھا دیتے، جب آپ قیام میں آتے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیتے. اور سنن نسائی میں اور مسند احمد میں تو سیدنا حسن حسین کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے، کندھے پہ سوار ہوتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، جب آپ رکوع میں جانے لگتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے، جب سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ جاتے اوپر، پھر آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے، اور جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے اٹھنے لگتے تو یوں پکڑ کے سائڈ پہ کرواتے. بعد میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ گھر چھوڑ آتے ہیں، تو آپ کہتے نہیں ٹھیک ہے. تو یہ اصل موجود ہے کہ اگر بچوں کو، نواسوں کو اٹھا کے آپ فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو سر مصحف اٹھا کے کیوں نہیں؟ یہ اس کی اصل ہے. یہ اس لیے کہ یہ احادیث کے اندر ہے. تو انہوں نے فقہ حنفی میں در مختار میں لکھا ہے کہ آپ کتا اٹھا کے، اگر سر لکھا ہوا ہے برا نہ منائیو، کتا اٹھا کے وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھیں تو نماز درست نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث میں ہے اور ہم نے ہر کام حدیث کے الٹ کرنا ہے. لیکن انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے نا فائدہ فے ڈال کے، ٹھیک ہے. بعض لوگ وہ لکھتے ہیں نا، ایک مدنی پھول بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ جب آپ کتا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ باندھ دے، کیونکہ کتے کی تھوک ناپاک ہوتی ہے، کہیں وہ زبان ہی نہ مار دے آپ کو. ایڈی کڑی ضرورت ہے کہ کتا چک کے نماز پڑھنی ہے، سائڈ سے مارو کتا. بھائی
کتے کو باندھ دیں وہ ٹاؤں ٹاؤں بھی کرتا رہے، انہوں کی تکلیف ہے، مسئلہ ہوتا ہے بچے کا. اور جناب بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی قرات مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو بچے کی تو پھر بھی امپورٹنس ہے. کتے کو اٹھا کے نماز، وہ کہتے ہیں کتے کو اٹھا کے پڑھیں تو ہو جائے گی، بچے کو اٹھا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے، وہ بابوں نے بتایا. تو سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے، یہ وہ ہے جہاں جناب. تو یہ موقع کو غنیمت جانیں. اور میں یہ تو کہوں گا یہ قیام اللیل بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ آپ گھروں میں قیام اللیل کروائیں. اگر تراویح بندی لگتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ تراویح سے جان چھڑا لیں قیام اللیل سے. قرآن، اور ویسے تو پورا سال ہی قیام اللیل ہونا چاہیے. ابھی بھی کئی قاری حضرات ہیں جو یعنی جو جہری نمازیں ہیں ان میں پورا قرآن کور کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ فجر میں وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سال تک پورے یعنی اگلے رمضان آنے تک قرآن یاد بھی رہے. سال بعد کھولیں گے تو کئی ایک آیات پھر بھول بھی جاتی ہیں. تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس اس کو کور کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ نے اس طرح کی کوئی بندی لگائی ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں قرآن کو گو تھرو کرنے کی. تو گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں، مسجد میں اگر نہ بھی ہوئی گھروں میں جماعت کے ساتھ کریں، خصوصاً جو بچے حافظ ہیں. لیکن وہی کوارنٹین میں ہی رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ دوسرے گھر میں جائے پھر ایشو اپنی جگہ رہے گا، اپنے اپنے گھروں میں رہے. دیکھ کے تو ہم قرآن پڑھ ہی سکتے ہیں نا. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا مصحف کور کرنا ہے، جتنا آپ کے لیے آسانی ہے آپ وہ پڑھ لیں، ایک پارہ ختم کر لیں. میں کہتا ہوں جی سورہ بقرہ بھی اگر کوئی ترجمے کے ساتھ ختم کر لے پورے رمضان میں تو سر اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. یہ تو آپ پورے رمضان کی بات کر رہے ہیں نا. الموطا امام مالک میں آتا ہے، بخاری میں تو آیا تھا نا کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ آتا ہے، یعنی امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے، اور ایک اور گولڈن چین. یہ تو خیر حدیث دوسری تھی، یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں اس میں بھی جو سائب بن یزید جو ہیں صحابی ہیں، اور ان کا پوتا جو ہے نا وہ ان سے سماعت کرتا ہے اپنے دادے سے، اور اس سے امام مالک نے سنا ہے. بہترین گولڈن چین ہے کہ تمیم داری اور ابی ابن کعب کو حضرت عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ 11 رکعتیں رمضان میں پڑھائیں. اور اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ختم سحری جب یعنی سحری کا جو ختم سحری کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اس وقت کے قریب کہیں جا کے فارغ ہوتے تھے، اور بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں تو لاٹھیوں کے سہارے قیام اللیل کرتے تھے، یعنی سحری کا بھی وقت بڑا تھوڑا ملتا تھا. یہ الموطا امام مالک میں ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 شروع کرائی ہیں. تو الموطا امام مالک جو روئے عرض پہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی ہے. وہ کہتے ہیں جی 11 بھی تھی لیکن وہ 20 والی بھی آگے ایک روایت ہے، وہ روایتی منقطع ہے. یزید بن رمان نے تو حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا. پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ نے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن ایک غریب تو بدتمیز نہ بنو، پلے شاید کوئی نہیں ہے. بخاری کہہ رہی ہے ابی ابن کعب کی ڈیوٹی ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے ترتیب سے حدیث لی ہے. پہلے تو وہ بخاری والی حدیث ہی ہے لیکن امام بخاری سے پہلے لی انہوں نے حدیث، تو کتاب پہلے لکھی گئی کہ ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگی. وہی عبد الرحمن بن عبد القاری والی حدیث جو حضرت عمر ڈیوٹی لگا کے تو چلے گئے وہاں سے. اور ابی ابن کعب کا لکھا کہ انہوں نے 11 رکعت پڑھائی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ امام 8 یعنی جب تراویح کی رکعت میں یعنی 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے، اور سورۃ البقرہ امام جب 12 رکعتوں میں ختم کرتا تھا نا تو ہم اس وقت ریلیکس کیا کرتے تھے کہ یار 8 سکون ہے. ادروائز وہ ظاہر 8 رکعتوں میں کرتا تھا. 12 اس طرح بن گئی نا کہ 8 قیام اللیل کی ہو گئی، اور وتر کی 2 رکعتیں 10، اور 2 عشاء کے فرضوں کی جاری رکعتیں، تو یہ 12 رکعتیں اس طرح پوری ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اہل حدیث عشاء کے فرضوں میں کیوں قیام اللیل شروع کروا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. الموطا امام مالک میں سپورٹیو اس کو حدیث موجود ہے. تو صحابہ کرام تو جناب روزانہ سورہ بقرہ کے برابر پڑھتے تھے. تو سورہ بقرہ کتنے پڑھتا ہے؟ 2.5 پاڑے پڑھتے تھے، اور جا کے ساری کے قریب فارغ ہوتے تھے. اس کا مطلب یعلمون تعلمون نہیں پڑھتے تھے، سکون سے پڑھتے تھے. اچھا میرا سوال ہے، برا نہیں بنانا آپ نے،
یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ 3 قرآن اور 8 قرآن رات کو پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن روزانہ رات میں پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے؟ جن کا وکھرا جہاں ہو وہی کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو 1/3 قرآن کے برابر ہے. اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ 24 ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس سے مراد 8 قرآن تو ہم مان لیں گے. بلکہ ترمذی میں تو حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی. جنہوں عربی آندی ہی نہیں ہے وہ اگر روزانہ 61 قرآن 3 قرآن 8 قرآن، وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60 30 روزے ہوئے. اور ایک تراویح بھی پڑھتے سب 61 ہو گئے. اور یہ عمومی عمل تھا ان کا، کیونکہ 29 بھی روزے ہوتے تھے. جب 29 ہوتے ہوں گے تو پھر 2 قرآن کام ہو جاتے ہوں گے نا، 59. مطلب کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے. جو مرضی کہانی کراتے رہیں جی، آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں. بہرحال یہ تراویح قیام اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں، اور بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے. اب کچھ تلک باتیں سے ریلیٹڈ ہیں، میں وہ اشارتاً کر دیتا ہوں کہ یہ اگر یہ افضل تھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس لیے کہ یہاں پر پوری اکانومی اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے. کیونکہ اگر مسجد میں قیام اللیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظ چاہیے. حفاظ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو مدرسے چاہیے. اور ظاہر ہے جب مدرسے بنیں گے تو مدرسے جو وہ کسی انکم کے اوپر ہی چلیں گے نا، تو ایک چندہ بک بھی چاہیے. اور پھر حال یہ ہوگا الٹیمیٹلی کہ وہ چندوں کے نام پہ حافظ تو شاید 10 نکل رہے ہوں لیکن 10,000 حفاظ کے برابر چندہ. یہ پورے کا پورا روٹی روزی کا نظام جو ہے نا وہ اسی سسٹم سے تحت چل رہا ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ حافظ قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و حدیث سے بتائیں جو چھڑے حافظ کی فضیلت ہو، جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتہ ہو. جتنی حافظ قرآن کے فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے والی. ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں، المستدرک الحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں. تو آپ تو طوطے بنا کے نکال رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی آیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ، اور وہ خود بھی جب ادھر آ کے عوام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے، اللہم اجرنا من النار تو نہیں پڑھیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ مجھے اگلے دن وہ جو زائد بھائی ہیں نا اسلام 360 والے، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ اس طرح ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ علماء کرام سے میٹنگ کی. کہتے ہیں وہ آپ کے لیکچرز کی وجہ سے انورٹڈ قوما میں گمراہ ہوئے اور کراچی کے اندر. تو کافی علماء کے پاس وہ گئے، انہوں نے کہا کہ جی میری ریکویسٹ ہے، میں آپ کو فائنانس تو کرتا ہوں، وہ کئی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں فائنینشلی، تو مہربانی کریں آپ نا صرف یہ چیز ایڈ کر لیں کہ حافظ قرآن کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ترجمہ نہ ایک دفعہ کور کر لے. ایڈی سادی گل ہے سرکار، کوئی بھی عالم تیار نہیں ہوا اس کے لیے. اچھا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا یار میں مان نہیں سکتا وہ یہ بھی کہیں، وہ تو سیدھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. کہتے نہیں کچھ سیدھے بھی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے. تو میں نے کہا وہ جو دوسرے بھی کہہ رہے تھے نا وہ شرم و شرمی کہہ رہے ہیں، اندر سے وہ بھی گالیاں نکال رہے تھے. وہ تو نہیں اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ترجمہ آ گیا تو پھر تو یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو جائیں گے. تو ایسے حافظوں کے اوپر اگر امیدیں لگائی ہیں نا ان کے ماں باپ نے کہ جی وہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے گی، تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا، اس کے لیے فضیلت ہے. وہ کہتا ہے جی لے جائے گا جی 7 بندیاں نو، کتے لے جائے گا 7 بھی. سب تو پہلے تو اپنے استاد نو لے کے جائے گا نا جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دے انہوں قرآن پڑھایا سی، جتنے بھی لے کے جانا سی. تو انہوں پتا ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتنے جا رہا ہوئے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ جتنے بن کے نکلتے ہیں نا، یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتوت دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. عام بندہ اڈا بڑا شیطان نہیں بنتا جتنا حافظ بنتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہے. بلکہ کئی جو گنڈے ڈان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ باقاعدہ بولے جاتے ہیں یار وہ حافظ بھی ہے.
اور تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے موٹے ڈر جان کے اچھا یار حافظ بھی ہے. اس کی وجہ ہے نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے نا, اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لے. بل میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا, عام لوگ اور جو حافظ بگڑے ہوئے ہیں, سر توبہ 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 کرو. آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر, بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں. وہ جناب اگلی پچھلی ساری کسریں کٹ دینے, کیونکہ حافظوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئر ہو جاتا ہے. یعنی میں کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں, پھر یہ برا مانتے ہیں. تو اس لیے وہ تو بڑی ایک مشکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں, پھر اللہ معافی دے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر سارے اگلے پچھلے بدلے نکالتے ہیں. تو جی مختصر یہ ہے کہ جناب اس موقع کو غنیمت جانیں. اس دفعہ تراویاں پڑھو, اور من امید ہے کہ اس دفعہ تجھ سمجھ کے پڑھو گے تو اہلیاں تراویاں تھوڑی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا جی.